مگر اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آٹومیٹکلی بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گی. کیا پھر یہ لوگ اکٹھے رہیں گے یا الگ الگ ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ کمزور تو ہوں گے، مگر صرف کمزور تو ہوں گے یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی پہ بیٹھے ہوں گے. ہاں جی، بیٹھے مرنے والے اپنی موت پہ خود ہی رو رہے ہوں گے. بھائی وہ بنی ہے جو پٹھان کے سینے پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا تو وہ صحیح رو رہا تھا. کسی نے کہا اس کے سینے پہ بیٹھے ہو، خنجر تمہارے ہاتھ میں، رو رہے ہو. اس نے کہا یہ مجھے پھینک دے گا، اٹھا کے مارے گا. پٹھان ان کو اٹھا کے پھینک دے گا اور مارے گا، اس لیے کہ میجارٹی اس کے ساتھ ہے، اخلاقی پوزیشن اس کی بہتر ہے. وہ روس گیا تھا، وہ خارجہ پالیسی کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر اس کی حماقتیں اسے لے ڈوبیں، دیکھیں نا ویسے تو، اور لیڈر تو خدا کے بندہ وہ اب بنا ہے، پہلے تو وہ لیڈر تھا ہی نہیں. آج کوئی پوچھتا ہے جہانگیر ترین کو، حالانکہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، پی ٹی آئی والے بڑا مجھے برا بھلا کہتے ہیں، ہر روز رات کو بھی کہتے رہے اسی بات پہ. اور اپنا علیم خان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، لیکن آج علیم خان کو اور جہانگیر ترین کی کوئی نیک نامی باقی ہے؟ ان لوگوں کی نیک نامی باقی ہے جو عمران خان کو چھوڑ گئے. اور میڈیا گروپس جو ہیں بڑے بڑے، وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی بھی شاید کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کو کوئی اثر تو نہیں ہو رہا. ہر چیز irrelevant ہوتی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، میڈیا. بھائی عوامی طوفان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ قائد اعظم کے سامنے کون ٹھہر سکا تھا؟ سارا میڈیا ان کے خلاف تھا. میڈیا تو کانگریس کا تھا، انگریز ان کے ساتھ تھے، جاتے ہوئے کشمیر بھی انہیں دے گئے، ہیٹ بھی کرتے تھے. وہ اپنا لارڈ ویول بھی ان کے سخت خلاف تھا، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی، پرلے درجے کا احمق ثابت ہوا. اور ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ سرد میری سے پیش آتے ہیں، بعد میں بھی کہتا رہا کہ ان کا رویہ بڑا سخت ہے. بھائی وہ اپنے حقوق کی، اپنے عوام کے حقوق کی بات کر رہے تھے، مسلم عوام کے حقوق کی، تو مسلم عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہر آدمی کھڑا ہو گیا، اچھا تھا، برا تھا، نیک تھا، پارسا تھا، متقی تھا، زاہد تھا، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا. آخر میں وہ ان مکاتب فکر کی اکثریت بھی ان کے ساتھ چلی گئی جو ان کے خلاف تھے، جن کے شیخ العرب والعجم اور ابو الکلام اور امیر شریعت سب ان کے خلاف تھے. ان کے حامی بھی سب چلے گئے. اور شورش کشمیری نے اپنے آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے کہ 46 میں ہم جیل سے نکلے، 46 کے آخر میں تو دنیا ہی بدل چکی تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم تھا. ٹھیک ہے، اپنا سوال پھر سے تھوڑا سا دہرا رہی ہوں ہارون صاحب. موجودہ حالات کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئندہ آنے والے وقتوں میں چاہے مختصر وقت کے لیے اکٹھے ہوں گے یا پھر الگ ہو جائیں گے؟ پھر دہرا رہی ہوں. نہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے نا. جب الیکشن سر پہ آئے گا، الیکشن تو کرانا ہی ہے. اب عمران خان صاحب کو کون سمجھائے کہ بھائی اشتعال انگیز تقریریں نہ کریں، لچک رکھیں، قائد اعظم کا رویہ اختیار کریں. میجارٹی آپ کے ساتھ ہے، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اپنا طاقت کے مظاہرے کریں، تشدد کا عنصر کہیں داخل نہ ہو. باتیت اور چیز ہے اور جذبات اور چیز ہیں. اچھا جذبہ جو ہے وہ آپ کو منزل تک لے جاتا ہے، وہ آپ کو ایثار پر آمادہ کرتا ہے، وہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ہمت دیتا ہے. لیکن جذباتی چیخنا اور شور مچانا اور دھمکی دینا اور میں چھوڑوں گا نہیں، اس طرح کی باتیں بند کریں. امریکہ کے بارے میں بند کریں. آپ کو قومی خودداری چاہیے تو وہ معاشی آزادی سے حاصل ہوگی، وہ استحکام سے حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ تو جوتیوں میں دال بٹے گی. بھائی ایم اے میں اکٹھی نہیں رہ سکی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جماعت اسلامی کو چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے داغ دھل گئے اور ڈیزل کا داغ نہیں دھل سکا. تو کیا کریں گے پھر یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے؟ الیکشن میں کون کس کا سکا ہوتا ہے؟ الیکشن میں ہر ایک نے اپنے امیدوار کو جتانا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو سپیس دے گی، نون لیگ جمعیت علماء اسلام کو سپیس دے گی. یا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اچکزئی کو کیا اپنا مولانا فضل الرحمان سپیس دیں گے. یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو بھوکے بھیڑیوں کی جنگ ہوتی ہے اقتدار کی. اس میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کرتا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی، سینے میں دل نہیں ہوتا. سینے میں دل نہیں ہوتا، آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. جو حوالے سے ہارون صاحب نے توجہ دلائی ہے، اچانک سے بجلی کی بحالی کیسے ہو سکی ہے، یہ میں ہارون صاحب سے جانوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بجلی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے.
آپ نے ایک عدد ٹویٹ کی کل رات کو بجلی کے حوالے سے، اور گمان یہی تھا کہ شاید عمران خان صاحب تھیلے میں ڈال کے لے گئے ہیں بجلی. یہ بجلی اچانک سے بحال کیسے ہوئی ہے؟ قوم کو حقائق بتائیں. شعبدہ بازی تھی، حقیقت کیا ہے اس کی؟ نہیں، بہت سادہ سی بات ہے. یوریا کے کارخانوں کو جو گیس دے رہے تھے نا، وہ دے دی بجلی کے کارخانوں کو، اور وہ اس سے کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گی، لیکن ختم نہ بھی ہوئی تو برائے نام رہ جائے گی. تو یہ اللہ کے بندے عجیب و غریب لوگ ہیں. ہم نے مینج کر لیا، ہم نے بندوبست کر لیا. شہباز شریف صاحب نے جادو کر دیا. وہ محترمہ مریم نواز کہتی ہیں جنوں کی طرح کام کرتے ہیں. ان کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں انسانوں کی طرح کام کرو یار، جنوں کی طرح کیوں کام کرتے ہو بھائی؟ وہ وہاں سے بچا لیجیے، فیصلہ پہلے ہی کر لیتے. بتاتے کیوں نہیں قوم کو؟ قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے. صحیح ہے. شعبدہ بازی کرنا چاہتے ہیں، اور شعبدہ بازی کی ایک حد ہوتی ہے. کاٹ کی ہنڈیا کب تک چولہے پہ چڑی رہ سکتی ہے؟ لکڑی کی ہنڈیا تو نہیں چڑی رہ سکتی. کافی عرصہ ہو گیا. دیکھیے ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے. جب بار بار میں کہتا تھا ایم کیو ایم کی عمر ختم ہو چکی، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے دھمکیاں دیتے تھے اور ایسی گالیاں بکتے تھے، اور اتنی کریکٹر اسیسینیشن کمپین جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. پھر رو پڑے. ایک دن الطاف حسین مجھے فون کیا، میں نے کہا شام کو صبح کرنا. صبح پھر فون کیا، میں نے کہا شام کو کرنا. شام کو پھر میں نے ان کو سنائی خوب کہ آپ ہیں کس چکر میں، آپ کس خیال میں ہیں؟ آپ مجھے دھمکیاں دیں گے اور آپ مجھے ڈرائیں گے اور آپ کا خیال ہے میں ڈر جاؤں گا. آپ کہتے ہیں انقلاب ہے. کون سا انقلاب؟ ایک ایتھنک گروپ کے ایک حصے کے آپ لیڈر ہیں، اور فوج کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، اور آپ جھوٹے اور جعلی اعداد و شمار دیتے ہیں. مجھے کہہ رہے تھے وہ لیزر سے طوفان آیا، جو 2009 کا نہیں طوفان آیا تھا، اچھا سیلاب آیا تھا. تو یہ میں ان سے کہتا تھا ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے. ان کی موت کا وقت آ گیا ہے. شریف زرداری خاندان وہ جعلی کھاتے، کرپشن، کھربوں روپے کی کرپشن، اور مطلب وراثتی سیاست، اور نظام عدل کی تباہی، ایف بی آر کی تباہی، پولیس کی تباہی، مخالفین سے انتقام. تو یہ کب تک جیئیں گے؟ ٹھیک ہے. 5-7 سال میں ان میں سے کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا، میرا اندازہ ہے. اچھا، آپ نے دھمکانے کے حوالے سے بھی جو ہارون صاحب بات کی تھی، لیڈروں کو نظر بند کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے. اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، تو پھر اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے؟ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا اس کا. وہ نظر بندی اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ وہ اپنی ورزش زیادہ کرے گا، وہ خوب کھانا کھائے گا اور مزے کرے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اب اس کو اس کے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا اس کو. صحیح ہے. ایک آخری نظر بند کر دیا تھا نا، پھر وہ لاہور میں نکل کے آیا تو ساری خلقت ٹوٹ پڑے. صحیح. ایک آخری سوال ہارون صاحب، پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. آخری سوال میرا یہ ہے ہارون صاحب کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھی ان سے ہٹ کر امریکہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان پالیسیز کو اپنایا جائے جو امریکہ چاہتا ہے، اور اس کا اعتراف جس طرح سے ربیکا گرانٹ صاحبہ نے بھی کیا، وہ بھی ہم نے لوگوں کو سنا دیا. کیا پاکستان متحمل ہے کہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کر کے چل سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاز چین کے تعاون سے، ٹینک چین کے تعاون سے، فوج اس کی انڈیا کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے. سی پیک میں 40-50 بلین ڈالر کی، کتنی 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کر چکا ہے. بجلی کے کارخانے وہ چلا رہا ہے. گوادر میں وہ موجود ہوگا تو ظاہر ہے اس کی اپنی ضرورت ہوگی پاکستان کا دفاع کرے. صاف الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا امریکہ کے لیے اسرائیل. اس وقت جب 73 میں روسیوں کے اکسانے پہ اس نے جمال عبد الناصر نے حملہ کیا اچانک، جس کا اسرائیل کو پتہ نہیں چل سکا، اس کو خفیہ رکھا گیا، تو صدر نکسن نے کہا ہر وہ چیز جو اڑ سکتی ہے اس میں اسلحہ لاد کے اسرائیل پہنچا دیا جائے. آج آپ کے لیے چین اسی طرح ڈٹرمنڈ ہے آپ کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ چین کے ذریعے، آسٹریلیا، جاپان کے ذریعے، برطانیہ کے ذریعے کنٹین کرنا چاہتا ہے چین کو امریکہ. تو چین کیسے کنٹین ہونا گوارا کرے گا اور شکست گوارا کرے گا؟ اور وہ ایک پوری صدی توہین کی انہوں نے گزاری ہے، 2 صدیاں بلکہ، غلامی اور ذلت جاپانیوں کے ہاتھوں، امریکیوں کے ہاتھوں، اور کس کس کے ہاتھوں. تو اب وہ کیسے گوارا کریں گے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، فوج بھی ہے، آئی ٹی میں بھی سپیریورٹی ہے، بہترین جہاز بھی ہیں، میزائل بھی ہیں.
تو پاکستان ان کا واحد حلیف ہے اس علاقے میں، اس خطے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک امکانہ بات، یہ ہو سکتا ہی نہیں. نہ آپ اڈے دے سکتے ہیں نہ امریکی. آپ کو ایک متبادل خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، متبادل. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.